اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ سورہ واقعہ میں 3 گروہوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو سابقون الاولون ہے جو جنت میں سب سے اعلیٰ درجے کا گروپ ہوگا، وہ سابقون الاولون کا ہوگا۔ اس کے بعد 2 اور گروپ ہیں جن کی بیعت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس وقت لے لی جب آدم علیہ السلام کی ساری ذریات حاضر کی گئی۔ کچھ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ہو گئے، کچھ آدم علیہ السلام کے بائیں طرف ہو گئے۔ دائیں طرف والے جنت والے اصحاب الیمین بن گئے اور بائیں طرف اصحاب الشمال۔ کل ہم نے اصحاب الیمین کا تذکرہ کیا اور آج اصحاب الشمال کا بیان آ رہا ہے۔ اصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے، یہ جو اصحاب ہے صاحب کا پلورل ہے، اصحاب مبتدا ہے، چونکہ اس کا ایک ہی پیش ہے لہٰذا یہ مضاف بھی ہے۔ اور شمال ایکچول یہ الشمال تھا، الشمال تھا، جو ہی یہ اصحابن تھا، جو ہی ہم اصحابن کو ایک پیش کاٹ دیں گے تاکہ اس کے ساتھ مضاف الیہ بنائیں گے تو اس کو ایک زیر لگ جائے گی۔ اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، اصحاب مبتدا بھی ہے، مضاف بھی ہے اور اس کے ساتھ لنک ہو گیا ہے، یہ مضاف الیہ بن گیا۔ اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب الشمال کیا ہیں؟ ما کیا کے لیے آتا ہے؟ ما حرف استفہام کے لیے آتا ہے۔ ما اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ کچھ مفسرین نے اس کو تفسیر میں لکھا ہے کہ افسوس بائیں ہاتھ والے کتنے بدقسمت لوگ ہوں گے۔ لفظی معنی تو یہی بنتا ہے کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ یہ ہو گیا ہمارا مبتدا اور مضاف، یہ ہو گیا مضاف الیہ، یہ ہو گیا حرف استفہام جس سے سوال بیان کیا جاتا ہے، یہ ہو گیا خبر اور یہ مضاف بنتا ہے، یہ ہو گیا مضاف الیہ۔
اس طرح اس کا معنی بنتا ہے اور بائیں ہاتھ والے. کیا بائیں ہاتھ والے. ہم ایسے بھی لکھیں گے افسوس کہ بائیں ہاتھ والے کیسے بدقسمت ہیں. اس کو مفسرین ایسے مانتے ہیں اور اس کو ایسے لکھتے ہیں. اپنا معنی بائیں ہاتھ والے کیسے ہیں اصل تو اتنا ہی ہے، کیونکہ آگے بائیں ہاتھ والوں کی وضاحت آتی ہے. یہ بدقسمت لوگ ہیں. اس وجہ سے مفسرین کرام نے یہاں اس کو ایسے ہی معنی میں لیا ہے کہ کیا کیسے بدقسمت لوگ ہیں یہ. اس کے بعد ہمارا اگلا سینٹنس آتا ہے فی سموم و حمیم. فی حرف جر ہے، یہ ایکچول سمومن تھا. سمومن، اس کو فی کی وجہ سے اگر یہ حرف جر ہے اس کو مجرور، اسم مجرور بن گیا. اسم مجرور بن گیا، لہذا اس کے دو پیش کٹ جائیں گے اور زیر بن جائے گی. اس طرح اس سیٹ کو جار مجرور مانتے ہیں. جار مجرور مانتے ہیں. سموم کہتے ہیں گرم ہوا کو. سموم گرم ہوا، جو گرم بھی ہو، تند بھی ہو، غلیظ بھی ہو. ایسے ہوا کو عربی میں سموم کہتے ہیں. ہمارے ہاں اس جیسا لفظ اردو میں لو کی شکل میں ہے. لو، جدھر گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں لو لگتی ہے. اس کی ایک تھوڑی بہت اس سموم کا آئیڈیا لو سے آتا ہے. فی سمومن، گرم ہوا میں. کیا گرم ہوا میں؟ اگر ہم اس کو ایک جملے کی صورت دے دیں گے تو ہم یہاں لکھیں گے ہم. ہم ہو گئے وہ. ہم فی سمومن، وہ گرم ہوا میں ہوں گے. اس طرح یہ جملہ پورا معنی دیتا ہے. چونکہ یہاں ہم نہیں لکھا گیا ہے، ہمارا یہ مبتدا بنتا ہے ہم اور جار مجرور اس کی خبر بنتی ہے. اب چونکہ ہم نہیں لکھا ہے، کیوں نہیں لکھا ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے. فی سمومن، گرم ہوا میں، و حمیم، حمیم، حمیمن، حمیمن. حمیمن دوست کو کہتے ہیں. ایک معنی یہ بھی ہے. حمیم ابلتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں. ابلتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں. حمیم حمامتن. حمامتن سے مانیں گے اگر اس حمیم کو ہم حمامتن سے مانیں گے ایکسٹریکٹ ہوا ہے. حمیم حمامتن سے ایکسٹریکٹ ہوا ہے. حمامتن کے معنی ہے کوئلہ.
ہم اس پر ایسے بھی جملہ بنائیں گے حمم 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 اس نے کالا کیا حمم حمم وجہہ ہو اس کا چہرہ. گویا اگر ہم اس کو سینٹنس میں بنائیں گے حمم حمم وجہہ ہو تو اس کا معنی بنتا ہے اس نے اپنا چہرہ سیاہ کیا. لہذا یہ حمم جو ہے یہ سیاہی کے معنی میں بھی آتا ہے، کھولتے ہوئے پانی کے بھی معنی میں آتا ہے، دوست کے بھی معنی میں آتا ہے. حمیم دوست بھی ہے، دوست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں یہ حمیم جو ہے یہ مجرور ہے. کیوں مجرور ہے؟ اس کا جو واو ہے یہ اینڈ کے طور پر، عطف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور یہ حمیم کس کے ساتھ عطف ہے؟ یہ اس فی کے ساتھ. جس طرح ہم لکھتے ہیں فی سمومن، اسی طرح فی حمیمن. فی سمومن و حمیم، وہ کھولتے ہوئے وہ گرم ہوا میں ہوں گے. و حمیمن، اور سیاہ غلیظ، سیاہ غلیظ گرم دھواں. ہم نے حمیمن کو حمامتن سے لیا ہے تو اس کا معنی سیاہ آ گیا. دھواں بھی اس کا معنی ہے، دوست بھی اس کا معنی ہے، گرم پانی بھی اسے مراد ہے. یہاں دھواں مراد ہے. یہ لوگ جو ہوں گے یہ سائے میں ہوں گے، اور سایہ کیسا ہوگا؟ فی سمومن گرم، فی سمومن گرم ہوا کا ہوگا. و حمیمن، اور گرم سیاہ دھوئیں کا ہوگا. اس ہوا کے، اس سموم کے دو صفت اور بیان کیے رب نے. وہ اس شکل میں ہے لا باردن. نارمل ورڈ ہے ہمارا لا باردن. احاذا ماء باردن، احاذا ماء باردن، کیا یہ ٹھنڈا پانی ہے؟ لا باردن، یہ ٹھنڈا نہیں ہے. مگر یہاں آیا ہے لا باردن. باردن اس وجہ سے آیا ہے، اس پر بھی فی کا حرف جر کا اثر ہے. لا باردن ولا کریم. اب چونکہ یہ باردن صفت ہے، کس کا صفت ہے؟ حمیمن کا، حمیمن کا صفت ہے. کریمن بھی اسی کا صفت ہے. اس کے دو صفت ہیں. ہم اس کو پھر ایسے تشریح کرتے ہیں کہ وہ گرم ہوا میں ہوں گے، سیاہ دھوئیں میں ہوں گے.
جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرحت بخش ہوگا، کریم فرحت بخش ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس ذلیل عذاب سے بچائے۔ آج ماہ سیام کے آخری دن چل رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے رب کے سامنے معافی لے کر آیا ہے۔ امید ہے کسی نہ کسی مسلمان کی معافی رب تسلیم کرے گا اور اسی کے سائے ہمیں بھی معاف فرمائے گا۔ فی سموم و حمیم لا بارد ولا کریم، نہ یہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ یہ فرحت بخش ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، انہم کانوا قبل ذالک مترفین۔ آپ کو انہم بھی پتہ ہے، کانو بھی پتہ ہے، قبلہ بھی پتہ ہے، ذالکہ بھی پتہ ہے۔ اگر ایک ورڈ ہے وہ مترفین، یہ پتہ نہیں ہے، یہ تعریفہ سے آیا ہے۔ تعریفہ سے یطرفو، تعریفہ سے یطرفو، تعریفہ اس کا ماضی ہے، یہ ماضی اس کا صیغہ ہے۔ وہ خوشحال ہوا، یطرفو وہ خوشحال ہے یا ہو جائے گا۔ اسی سے ایک اور پیٹرن ہم نکالیں گے، وہ بن جائے گا، اس کو آگے سے ہم حمزہ لگائیں گے، تا را فا کو آگے سے حمزہ لگائیں گے، لگائیں گے، آترافا، آترافا۔ اب جو کہ 4 لیٹر والا آ گیا، اس کو مضارع میں یوں ہو جائے گا، آترافا یطرفو، یطرفو، آترافا اس کا معنی ہو گیا he gave comfort، آترفا یطرفو، اطرافن، اطرافن۔ ہم کشمیری میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اگرچہ اطرافاً استعمال نہیں کرتے ہیں، مگر اطراف تو استعمال کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو اپنا پیسہ بے تحاشا استعمال کرتا ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اطراف ہے۔ عربی میں اس کے بدلے اطراف ہے۔ جس نے آسائش دیکھی ہوگی، جو خوشحال ہوگا، اس کے لیے عربی میں اطرف و یطرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لہذا ہم مترفن اس شخص کو کہتے ہیں جو خوشحال ہو، خوشحال آدمی، مالدار آدمی، مترف۔ اسی کا پلورل ہے مترفون، مترفون، مترفون۔
مترفون بہت سارے خوشحال آدمی. پھر مترفون کی 3 شکلیں ہیں، 2 شکلیں ہیں. ایک مترفون ہے اور دوسرا ہے مترفین. مترفین یہاں ہمارا مترفین آ گیا ہے کیونکہ یہ منصوب ہے. مترفین جو ہے یہ مترفین جو ہے یہ خبر آ رہا ہے ان کی. نارمل جملہ یہ ہے ہم مترفون. ہم مترفون. ہم مترفون وہ سب خوشحال ہیں. جو ہی ہم ان لگائیں گے، ان کا کام کیا ہے؟ یہ ہمارا مبتدا تھا اور مترفون ہماری خبر تھی. جو ہی ان آئے گا، ان اس خبر کو منسوب کرے گا. جو ہی ہم ان لگائیں گے تو مترفون بجائے مترفون کے یہ مترفین ہو جائے گا. مترفین ہو جائے گا. لہذا ان لگانے سے یہ بن جائے گا انہم مترفین. معنی وہی رہے گا، وہ خوشحال ہیں. ان سے اتنا ہو جائے گا کہ اس پر سٹرس آ جائے گا. بے شک بے شک بے شک شورلی وہ خوشحال ہیں. کب خوشحال تھے؟ قبل ذالک، اس سے پہلے. قبل ذالک، اس سے پہلے. انہم بے شک وہ قبل ذالک اس سے پہلے، قیامت سے پہلے، ادھر دنیا میں. اس کا مطلب ہے اس دنیا کی بات چل رہی ہے. مترفین خوشحال تھے. اب قانون کیا معنی دیتا ہے؟ قانون اس معنی میں بہت زیادہ اضافہ کرتا ہے. قانون ہمیشہ کے لیے آتا ہے. یہ کسی چیز کو ایٹرنل پاور دیتا ہے. تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ بے شک وہ اس دنیا میں عیش و عشرت میں کانو رہا کرتے تھے. رہا کرتے تھے. لفظی معنی اس کا ہے دے وائر. انہم کانو قبل ذالک مترفین. بے شک قیامت سے پہلے، قبل ذالک اس سے پہلے، قیامت سے پہلے اس دنیا میں مترفین وہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے. انہم کانوا قبل ذالک مترفین. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. الحنث العظیم نعت منوط، یہ صفت ہے اس کا، یہ ہو گیا پھر موصوف، ناؤن کوالیفائڈ انگریزی میں بولیں گے، اس کو بولیں گے ایڈجیکٹو. اعلیٰ چونکہ حرف جر ہے لہذا یہ مجرور بن گیا. اعلیٰ سے ادروائز اٹ واز الحنسو، اعلیٰ سے ہوا ہے الحنس سے، اور اسی طرح یہ عظیم بھی العظیم ہو جائے گا. اب ایک لفظ رہ گیا یسرون. یہ یسرون اس کا مین لفظ ہے صاد را سرارا، دو کو اکٹھے ہو جائیں گے، دو رے کو سرا، سرا یا سرو. مگر اسی کو ہم بناتے ہیں ایک اور پیٹرن، آگے سے ہم اس کو حمزہ ڈالتے ہیں تو پھر یہ بن جائے گا اسرا، یہ بن جائے گا اسرا. اسرا 1 2 3 4 حروف والا، 4 حروف والوں کو مضارع میں یسر ہو جاتا ہے، یو سر. اسرا یسر کا معنی ہو گیا ہے گناہ پر اصرار کرنا، جم جانا، گناہ پر جم جانا. یسرون وہ جم جاتے تھے، علی الحنث سے گناہ پر، العظیم بہت بڑے گناہ پر. وَقَانُوا اور وہ اس دنیا میں یسرون علی الحنث العظیم بہت بڑے گناہ پر جم جاتے تھے. یسرون یہ فعل مضارع ہے، فاعل اس کا یہی واو مانا جاتا ہے، دے. فاعل اس کا ہم ہے. علی الحنث جار مجرور، یہ جار مجرور اور یہ عظیم صفت ہے، یہ جار مجرور اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یسرون وہ جم جاتے ہیں، کس چیز پر جم جاتے تھے؟ علی الحنث العظیم گناہوں پر جم جاتے تھے، لہذا علی الحنث العظیم متعلق انفارمیشن دیتا ہے یسرون کی. وَقَانُوا اور وہ تھے، وَقَانُوا یسرون علی الحنث العظیم اور وہ بڑے بڑے گناہوں پر اس دنیا میں جمے ہوئے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ اصحاب الشمال کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ اصحاب الشمال لوگ جو ہیں ان کو قیامت کے روز جہنم میں کیوں جھونکا جائے گا، کیونکہ یہ بڑے بڑے گناہوں پر مصر تھے اور ان کو چھوڑنے کی اور انہیں چھوڑنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے.
یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ رب کو مانتے نہیں تھے، قیامت کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا، اس وجہ سے یہ اسی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے تھے اور یہاں خوشحال رہنا ان کا معمول بن گیا تھا، اور ہر طرح کے گناہوں پر یہ مصر رہتے تھے۔ اللہ نے ان کو اصحاب شمال میں کاؤنٹ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ذلیل ترین عذاب سے ماہ رمضان کی برکت کی وساطت سے اور نیک لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے ہمیں اس عظیم کربلا سے بچا لے، اور ہمیں گناہ چھوڑنے پر جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ گناہ چھوڑنے پر ہمیں رب توفیق دے، اور نیک کام ان کے بدلے کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ توبہ کی بھی توفیق دے۔ آج ماہ صیام کے آخری ایام ہیں، ان میں توبہ کی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آج بخشا نہیں جائے گا تو کب بخشا جائے گا؟ لہذا اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے اور توبہ کی قبولیت کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔